بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين तुम लोग अपने वालिद के पास पलट के जाओ और उनसे जाकर अर्ज करो, है बाबा जान, आपके साहिबजादे ने चोरी की और हम लोगों ने तो अपनी दानिश्त के मुताबिक उसके ले आने का अहद किया था और हम कुछ गैबी आफत के निगहबान तो थे नहीं और आप उस बस्ती मिस्र के लोगों से जिनमें हम लोग थे दरियाफ्त कर लीजिए और इस काफिले से भी जिसमें हम आए हैं पूछ लीजिए और हम यकीनन बिल्कुल सच्चे हैं। गरज जब उन लोगों ने जाकर बयान किया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा उसने चोरी नहीं की बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से गढ़ ली है। तो खैर सब्र और खुदा का शुक्र, खुदा से तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सब लड़कों को मेरे पास पहुंचा दे, बेशक वो बड़ा वाकिफकार हकीम है। और याकूब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और रो कर कहने लगे हाय अफसोस यूसुफ पर, और इस कदर रोए कि आंखें उनके सदमे से सफेद हो गईं। वो तो बड़े रंज के जाबित थे। ये देखकर उनके बेटे कहने लगे कि आप तो हमेशा यूसुफ को याद ही करते रहिएगा, यहाँ तक कि बीमार हो जाइएगा या जान ही दे दीजिएगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, मैं तो अपनी बेकरारी और रंज की शिकायत खुदा ही से करता हूँ और खुदा की तरफ से जो बातें मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। ऐ मेरे फर्जंदों, एक बार और फिर मिस्र जाओ और यूसुफ और उसके भाई को जिस तरह बने ढूंढ के ले आओ और खुदा की रहमत से नाउम्मीद न हो, क्योंकि खुदा की रहमत से सिवाय काफिर लोगों के और कोई नाउम्मीद नहीं हुआ करता। फिर जब ये लोग सेहबारा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए तो बहुत गिड़गिड़ा कर अर्ज की ऐ अजीज,
ہم کو اور ہمارے سارے کنبے کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم کچھ تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہم کو اس کے عوض پورا غلہ دلوا دیجئے اور قیمت ہی پر نہیں ہم کو اپنا صدقہ خیرات دیجئے۔ اس میں تو شک نہیں کہ خدا صدقہ دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اب تو یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ جب تم جاہل ہو رہے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے؟ اس پر وہ لوگ چونکے اور کہنے لگے، ہیں کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک خدا نے مجھ پر اپنا فضل و کرم کیا، اس میں شک نہیں کہ جو شخص اس سے ڈرتا ہے اور مصیبت میں صبر کرے تو خدا ہرگز ایسے نیکوکاروں کا اجر برباد نہیں کرتا۔ وہ لوگ کہنے لگے، خدا کی قسم تمہیں خدا نے یقیناً ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم ہی یقیناً اثر تپا خطاوار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اب آج سے تم پر کچھ الزام نہیں، خدا تمہارے گناہ معاف فرمائے، وہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو بابا جان کے چہرے پر ڈال دینا کہ وہ پھر بینا ہو جائیں گے، اور تم لوگ اپنے سب لڑکے بالوں کو لے کر میرے پاس چلے آؤ۔ اور جو ہی قافلہ مصر سے چلا تھا کہ ان لوگوں کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی بو معلوم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ کنبے والے پوتے وغیرہ کہنے لگے، آپ یقیناً اپنے پرانے خیال محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کی خوشخبری دینے والا آیا اور ان کے کرتے کو ان کے چہرے پر ڈال دیا تو یعقوب علیہ السلام فوراً پھر دوبارہ آنکھ والے ہو گئے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، کیوں میں تم سے نہ کہتا تھا کہ جو باتیں خدا کی طرف سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ ان لوگوں نے عرض کی، اے بابا جان، ہمارے گناہوں کی مغفرت کی خدا کی بارگاہ میں ہمارے واسطے دعا مانگیے، ہم بے شک سر تپا گنہگار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں بہت جلد اپنے پروردگار سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ غرض جب پھر یہ لوگ میں یعقوب علیہ السلام کے چلے اور یوسف علیہ السلام شہر کے باہر لینے آئے تو جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ ماں کو اپنے پاس جگہ دی اور ان سے کہا، اب انشاءاللہ بڑے اطمینان سے مصر میں چلیے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔